ہزار بچوں کو صحت کا سایہ فراہم کر رہا ہے۔ ایک قلم کے ذریعے قوم کی خدمت اور ملک کا نام روشن کرنے والے سینئر صحافی، کالم نگار اور دانشور منو بھائی کی شرکت سندس فاؤنڈیشن کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی اور منو بھائی نے ایک باپ بن کر ان مریض بچوں کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا۔ سن 2000 میں سندس فاؤنڈیشن کو میں نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا اور خون کی بیماریوں میں مبتلا بچوں کا علاج کرتے دیکھا، تو میں نے بقیہ زندگی ان معصوم جانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ہم بکھر کہیں جائیں نا، تھیلیسیمیا کے ان مریضوں میں بھی گھوڑے نایاب ہو سکتے ہیں، آئیے اور ان کی سرپرستی کیجیے، ان کی مدد کیجیے۔ تو پھر آئیں اور اپنی زکوٰۃ و عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر ہمارے مشن کو کامیاب بنانے میں شامل۔ یہ علی ہے، علی کو تھیلیسیمیا ہے۔ آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر اس رمضان بچائیے کسی بچے کی جان۔ سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے۔ منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون کا۔ آفاق فاروقی نئے پروگرام ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ بہت دلچسپ خبریں ہیں آج پاکستان کی، اور امریکہ سے بھی کچھ خبریں ہیں، ان سب پہ ساری ڈسکشن کریں گے، کوشش کریں گے چھوٹا ہو مگر بڑا ہو جاتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں مگر دل نہیں مانتا ہے کہ بھئی یہ خبر بھی رہ گئی اور وہ بھی رہ گیا۔ دیکھیں جی، پہلی خبر تو یقیناً یہی ہے کہ جی اعلیٰ آفیسر چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لے لیا، ججوں کے جو 6 ججوں نے الزام لگایا ہے، اور انکوائری کمیشن ختم ہو گیا کہ تصدق جیلانی سابق چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے کہا جناب میں یہ کام کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کے ٹرولرز کا دباؤ اتنا تھا، اتنی گالیاں تھیں ان کے خاندان، ان کے کیا کہنا چاہیے ماشاءاللہ سے، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا اور ایک لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، جس میں ماشاءاللہ سے اسٹیبلشمنٹ مخالف بھی 3 بڑے ججز جو ہیں وہ بڑے انقلابی، اطہر من اللہ جیسے، یا جیسے اور منصور علی شاہ جیسے، وہ لوگ بھی شامل ہیں، اور اس پر بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس سے نکلے گا کیا۔ پھر پاکستان کے میڈیا میں 2 بڑے اشتہارات چھپے، ایک تو خبر کی شکل میں چھپا ہے اور ایک ڈائریکٹ حکومت نے ترلے ڈالے ہیں کاروباری افراد کے کہ خدا کے لیے ٹیکس دو، تو اس پر بات کریں گے۔ پھر شہباز گل امریکہ میں ایک کانگریس مین سے ملے ہیں، بہت دلچسپ ملاقات ہے، اس پر مختصراً تبصرہ کریں گے۔ ساتھ میں کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے پوچھا کہ آپ کے بڑے بھائی کا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ تراویح پڑھنے گئے۔ میں نے کہا تمہارے علاقے میں مسجد ہے؟ کہنا نہیں، وہ سینیگاگ میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہے سینیگاگ میں نماز پڑھنے گئے؟ وہ عام ہوتی ہے، میں سینکڑوں بار آپ کو بتا چکا ہوں، تراویح جماعت بھی ہو رہی ہوگی۔ تو میں نے کہا، تو پھر میں نے ساتھ میں کہا کہ اسٹار بکس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہے؟ کافی تو نہیں پی رہے نا وہاں سے، یہودیوں کا ہے، سینیگاگ تو آپ کا حق ہے، جو چاہیں کریں۔ تو وہ بڑے زور سے ہنسے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ امریکن پاکستانی ڈاکٹرز کی جو ایسوسیشن ہے اپنا، وہ دوسری بار نان پروفٹ اپنا اسٹیٹس کھو چکی ہے، جس پہ اس کا جو عذر ہے وہ پڑھنے والا ہے کہ کووڈ سارا اپنا کے گرد آ گیا تھا اور سارا
तबाही फैल गई थी, उस पर मैं अपना तबसरा तो क्या करूं। एक उन्हीं अपना के एक बड़े एक्टिव मेंबर हैं डॉक्टर शाहिद लतीफ़, ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, लॉस एंजल्स में होते हैं। उन्होंने अपने ग्रुप में लिखा है कि आईआरएस को चाहिए कि इसे ख़त्म ही कर दे, कि इसकी पाकिस्तानी सियासत से जो एफिलेशन है वही ख़त्म नहीं होती, इसके बाद टाइम ही नहीं टैक्स जमा करने का। 3 पिछले सदूर के दौर में जनाब टैक्स ही नहीं जमा किया गया और बताया गया कि आला प्रेसिडेंट अकाउंटिंग कंपनी छोड़ के चली गई। उसकी वजह नहीं बताते, मैं भी नहीं बताऊंगा भाई, मैं अपने पर क्यों लूँ। डॉक्टर में जो हैं मेंबर 3500 मेंबर बताते हैं, 3100 से 3500 बताया जा रहा है आजकल। तो वो पूछे कि भाई वो क्यों छोड़ गई, और ये जो इतना लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज निकाला है उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मेंबरों को करना चाहिए, मैं क्यों करूँ। तो बस मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं 2023 में ये वाकया हुआ कहते हैं, और इसे छुपाया हुआ था, बड़ी मुश्किल से सामने लेकर आए। मैं ये नाम भी नहीं बता रहा कि किसने छुपाया हुआ था, ये भी मेंबर पूछे और उन्हें पता है किसने छुपाया हुआ था। तो 2010 में भी ऐसा ही हो गया था। इससे ये पता चलता है, जो मैं कहता हूँ ना, कि हम किसी पैमाने पर कहीं पर भी मैनेजमेंट के काबिल नहीं है। बड़ी डेमोक्रेटिक जमात है, अपना 44 साल हो गए हैं, पूरा इक़्तिदार का इंतकाल होता है, नया सेटअप बनता है, आपस में चपखलिश तो जमहूरियत की ब्यूटी का है कहते हैं ना। मगर मैनेजमेंट में आप ये देखें कि दूसरी बार ये इनके साथ हुआ है, नाकाम हो चुके हैं ना, कि लाख बहाने लें कि 2019 का टैक्स जो है 2022 में दिया गया था। इसमें 4 सदूर इन्वॉल्व हैं, नाहिद उस्मानी, जनाब हारून दुरानी साहब, डॉक्टर रियाज खालिद साहब और अरशद देहान पिछले साल वाले। 4 सदूर के दौर में ये टैक्स नहीं भर सके, और कोशिश जारी है, मिल भी सकता है। मगर साथ में कुछ डिप्लोमेटिक कोर्स ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर बड़े पैमाने पर पॉलिटिक्स में पीटीआई के इन्वॉल्व हैं और ग्राउंड रियलिटी से हटकर गुफ्तगू करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब, और वो तंजीम में वो कहीं ना कहीं ज़ेर तहकीक है। वल्लाह आलम बिस्सवाब, मेरे इल्म में नहीं है। तो बहरहाल ये मैंने ज़िम्मन जिक्र किया है, ये अपना के मेंबर्स का मामला है, वो जाने। मैं सिर्फ आखिरी बार फिर ये कहूँगा कि मैनेजमेंट हमें आती ही नहीं है, हम पैसे पकड़ने के मास्टर हैं, उसे मैनेज नहीं कर सकते। तो आज फिर हाँ, डॉन लू जो है वो भी स्टेट डिपार्टमेंट और एक यूनिवर्सिटी के ताबन से, कॉपरेशन से किसी जगह पर थे जहाँ कोई 15 से 20 लोग थे, टोटल 15, 16, 17 बल्कि, वहाँ 3-4 पाकिस्तानी भी थे। तो जो मुझे सुनाया गया उसमें कोई ख़ास इम्पोर्टेंट बात नहीं है। बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि वो दुनिया की 26% जो टेरिटरीज कहना चाहिए दुनिया है, उसको डील करते हैं एज ए अंडर सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसमें नॉर्थ अफ्रीका भी है, और पूरा सेंट्रल एशिया है, पूरा साउथ एशिया है, फार ईस्ट का भी कुछ इलाका है। 26%। उनकी हम्बलनेस बता रहे थे कि वो सड़क के एक तरफ से वॉक करते हुए आए, स्टेट डिपार्टमेंट के 2-3 लोग साथ थे, बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस उनका, मुस्कुराते हुए, बड़े सादे से मासूम से आदमी हो शक्ल से, वेरी एलिगेंट एंड डिसेंट पर्सन। और बहुत तफसील गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात पाकिस्तान के वाले से इतना कहा कि देखें जी, हम सिक्योरिटी इशू पे हमारा कंसर्न है, हम उनके साथ हैं, अगर वो किसी मुश्किल में घिरेंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। फिर उन्होंने ये कंसर्न भी जाहिर किया कि इकॉनमी उनकी बहुत तेज़ी से ड्रून हो रही है, जिसका हमें बहुत तकलीफ है, हम तो एड देते रहे हैं, वो कर्ज लेते रहे, और मोर देन 70% इकॉनमी जो है वो कर्ज का शिकार हो चुकी है। तो जो हम हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे। इंडिया के हवाले से उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये क्वाड जैसे जो माहदे हैं, आप देखें ये डिप्लोमेसी क्या चीज़ है, कि कितना इंडिया ने उसका ऊधम मचाया था कि हम क्वाड में भी हैं और I2 और U2 में भी हैं और इधर भी हैं उधर भी हैं। तो उसने कहा कि ये क्वाड जो है ये कोविड और सुनामी और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स नेचुरल आती हैं उसमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के लिए हमने बनाया था, उसका काम जारी है। ज़ीरो कर दिया है एक जुमले में। फिर बताने वाले मुझे बताते हैं कि जब वो उठ कर गए
اور لوگ باہر نکلے، کچھ لوگ اپنے میٹرو لینے کے لیے، بس لینے کے لیے، گاڑی کی طرف، تو وہ پھر اپنے 2-3 لوگوں کے ساتھ واک کرتے ہوئے اپنے خاندان کی باتیں کرتے ہوئے کہ میری نانی یہ تھی، میری دادی یہ تھی، اور کسی کو نہیں پتا کہ ان کی گاڑی کہاں کھڑی تھی، گاڑی تھی بھی کہ نہیں تھی، یا وہ واک کرتے ہوئے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے. اب ذرا اگر یہ سچ ہے، اور یہ سچ ہے، ہم نے دیکھا ہے. میں نے ایک دفعہ آپ کو واقعہ سنا تھا نا کہ این پیٹرسن جو پاکستان میں ایمبیسڈر تھی، تو جب یوسف رضا گیلانی ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان یہاں آئے تھے تو جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے تو اسی ہوٹل کی اسٹیئرس پر، سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں، کافی تھی ہاتھ میں، اور ایک پرچہ پکڑا تھا ٹیڑھا کر کے، جو امریکن یہاں جس طرح پکڑتے ہیں کہ جتنا حصہ پڑھنا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں، باقی سب فولڈ کر لیتے ہیں. تو آرام سے بیٹھی ہوئی جیسے کالج اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں بیٹھے پڑھ رہی تھیں. تو یہ یہاں کا ایک نارمل کلچر ہے. بڑے بڑے بلینئر بھی ایسے پھر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایڈوائزر بن جائے پاگل کر دیتا ہے. مطلب جھنڈے ایسے بھی آپ نے سنا ہوگا نا، کراچی میں وہ اختیار بیگ، مختار بیگ اور ان کے بچے، وہ مختلف چھوٹے چھوٹے ممالک انہوں نے آنری کانسلرشپ لی ہوئی ہے. بڑے بڑے جھنڈے گھروں پہ بھی اور گاڑیوں پہ بھی، اور ہر طرف بھاری بھار انہوں نے MNA بنوا دیا ہے پیپلز پارٹی نے. اور سیکرٹری کی تو بات ہی نہ کریں، اور وزیر کی کیا تام جھام چلتا ہے. تو یہی حالات ہونے تھے نا. تو آگے بڑھتے ہیں. جو سب سے دلچسپ خبر ہے نا، وہ خبر یہ ہے کہ پہلے ایک اشتہار چھپا پاکستانی میڈیا میں لوئر ہاف پیج پہ، مور دین ہاف اے پیج ایڈ، کہ پرائم منسٹر نے اپیل کی ہے کہ پلیز ٹیکس دیجئے، خدا کے لیے ٹیکس دیجئے. اور اس میں ہلکی سی دھمکیاں بھی ہیں کہ کاروبار بند ہو جائیں اس سے بہتر ہے، فلانا ہے، جماکہ ہے. اور کاروباریوں نے سنا وہاں کہہ دیا کہ جی ہم تو اپنا کاروبار بند کر دیں گے. IRS ہوتا نا جو یہاں کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ، وہ کہتا ہے اچھا تم کاروبار بند کرو گے، تمہارے بند کرنے سے پہلے ہم آ کے بند کر دیتے ہیں، اور تمہیں جیل بھی ہوگی. 25-30 سال لوگ یہاں سزا کاٹتے ہیں. اللہ میاں سے نہیں ڈرتے، IRS سے ڈرتے ہیں. کووڈ میں جو ہمارے یہاں بہانے منائے جا رہے ہیں، کووڈ ہو گیا تھا، کووڈ میں پراپر ٹائم دیا گیا، ڈیلے ہوا ہے. کیونکہ میرا اپنا اکاؤنٹنٹ انڈین تھے، اور اللہ تعالیٰ میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ انہیں جنت دے. اور نیک آدمی تھا، اکشے کمار نام تھا. میں نے اتنا ہمبل آدمی نہیں دیکھا آج تک. میرے گھر چل کے آ جاتا تھا، کوئی پرابلم ہوتی تھی، کینسر میں تھا اور نارمل کام کرتا تھا. ایک دن اچانک پتہ چلا کہ کووڈ میں وہ بھی چلے گئے. تو بہت. اور جو ٹیکس آفیسر تھا میرے کو، جب میں نے اخبار بند کیا تو کچھ معاملات پینڈنگ میں تھے جو ٹیکس دینا تھا، جو بعد میں ایک ایک پیسہ دیا. تو پتہ چلا کہ جب پہلے پتہ چلا کہ اکاؤنٹنٹ چلے گئے، CPA تھے، تو ٹیکس آفیسر کو کال کیا، پتہ چلا وہ بھی چلا گیا. سب کچھ ہوا ایسا، مگر لوگوں نے ٹیکس 2-4-6 مہینے لیٹ دیے ہیں. تو ٹیکس کوئی نہیں بچا سکتا. اچھا، اس اشتہار میں دلچسپ ترین بات کیا ہے کہ 6 سے 7 شہروں کو مخاطب کیا گیا، کراچی، حیدرآباد، ملتان، لاہور، اسلام آباد، پنڈی، پشاور، دیٹس آل. باقی ملک کو ویسی چھوٹ دے دی تاجروں کو کہ تم سے کچھ نہیں چاہیے. یہ 6-7 شہروں میں جو ہے نا، ان کو نشانہ بنانا ہے، ان سے کھانا ہے، اور یہ ٹیکس نہیں دیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے. ترلے ڈال رہی ہے حکومت. مطلب حکومت کبھی ایسی ہی ہوتی ہے. اچھا، کیوں ترلے ڈال رہی ہے؟ جو تاجروں نے جواب دیا ہے، میں وہ ابھی آپ کو سناتا ہوں. پہلے میرے ایک دوست نے اسی اشتہار پہ ایک میسج کیا ہے. اس نے کہا کہ پاکستان میں مور دین 70% جو ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ فروخت پر آ گئی ہیں، اور خریدنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ بجلی کی اور گیس کی پرائس وہاں پہنچ گئی ہے کہ اب وہ دنیا میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. اور مینوفیکچرنگ تقریباً ختم ہو رہی ہے، کیونکہ نوجوانوں کی مینوفیکچرنگ میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں نظر آتا. اور لوگ رو رہے ہیں، بیچنے کے لیے پھر رہے ہیں، مگر بک نہیں رہی ہے. اب جو تاجر جواب دے رہے ہیں اس اشتہار کے جواب میں، وہ بہت دلچسپ ہے. اگر آپ کو یاد ہو، میں بہت پہلے سے آپ لوگوں کو ریاست کے معنی بتاتا رہا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. تو وہ تاجروں نے بیان کیا آج، وہ ذرا غور سے سنیے گا. صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ پاکستان، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان، ہم ٹیکس چوری نہیں کر رہے. ہم اپنے خاندانوں کے لیے بنیادی اشیائی ضرورت حاصل کرنے کے لیے ٹیکس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم جنریٹر، انورٹر،
UPS सोलर सिस्टम खरीदते हैं। उसकी वजह आप जानते हैं, हुकूमत इस काबिल नहीं कि वो काबिल एतमाद बिजली के ज़राए फराहम कर सके और सस्ते दामों फराहम कर सके। हम अपने साफ पानी का निज़ाम खुद नस्ब करते हैं, क्योंकि हुकूमत पीने का साफ पानी भी फराहम करने में नाकाम नज़र आती है। हम सिक्योरिटी गार्ड्स की खिदमत हासिल करते हैं और CCTV का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी नाकाम नज़र आती है और हम अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। और इसलिए कि वहाँ जो हुकूमती तबका है स्काट्स के साथ, मुसल्लह स्काट्स के साथ सफ़र करते हैं और ये हमारे पैसों से सहूलतें हासिल की जाती हैं। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में इसलिए भेजते हैं कि हुकूमत अच्छे स्कूल फराहम करने में मुकम्मल नाकाम है। सियासतदानों और अहदेदारों के बच्चों की स्कूल की फीसों की अदायगी भी हुकूमती सरपरस्ती में होती है, यह आप हमसे बेहतर जानते हैं। हम प्राइवेट अस्पतालों में इसलिए जाते हैं क्योंकि हुकूमत माकूल तिबी सहूलियात फराहम करने में भी नाकाम रही है। अवामी पैसा सरकारी वज़रा और उनके साथियों के इलाज के लिए किसी दूसरे मुल्क जाने का पूरा बिल अदा करता है। हम उसमें अपना हिस्सा नहीं डाल सकते। हम ज़ाती सवारी खरीदते और देखभाल करते हैं क्योंकि हुकूमत माकूल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी फराहम करने में नाकाम नज़र आती है। और आप भी ये सब जानते हैं। आखिरकार टैक्स दहंदा को रिटायरमेंट के बदले मिलता क्या है, जब उसे जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसे की होती है? तो हुकूमत क्या फराहम करती है? कुछ भी नहीं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी और EPF उसका अपना भी हुकूमत ने गबन। EFT क्या है? उनकी ज़िंदगी भर की कमाई हुकूमत आवाम के वोट खरीदने के लिए, सब्सिडी देने के लिए इस्तेमाल करती है। सुना आपने? हुकूमत हमारे टैक्स के पैसे से और क्या करती है? ऐसी अदालतें कायम करती है जो हुकूमत के कहने के मुताबिक फैसले दे सके। ऐसे पुलिस स्टेशन चलाती है जो बुनियादी तौर पर सियासतदानों और ताकतवरों के लिए काम करते हैं। हम उसमें अपना हिस्सा क्यों डालें? ऐसे अस्पताल चलाए जाते हैं जो ज़रूरतमंदों का इलाज करने में कतई नाकाम है, तो हम टैक्स के नाम पर उन्हें पैसा क्यों दें? हमारे पैसे चोरी करने के लिए सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, वो भी नाकिस और फहरिस्त लामतनाही। अगर पाकिस्तान की हुकूमत भी महज़िब ममालिक की हुकूमतों की तरह मज़कूरा बाला सहूलियात फराहम करे तो कोई क्यों टैक्स अदा करने से इनकार करेगा या गुरेज करेगा? हम सब जानते हैं टैक्स की पूरी आमदनी आला हुकाम और सियासतदानों की तरफ से गलत इस्तेमाल की जाती रही है और अब भी गलत इस्तेमाल की जा रही है, जबकि उनके अपने अरबों डॉलर गैर मुल्की बैंकों में पड़े हों। एक कारोबार 2 से 10% के मार्जिन पर काम करता है, जबकि हुकूमत उसकी आमदनी का 3% अपने फजूल खर्चों को पूरा करने के लिए ले लेती है। क्या ये बिल्कुल मुनसिफाना है? जनाब, इसीलिए पाकिस्तानी टैक्स नहीं देना चाहते। हम अपने टैक्स की रकम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी हिफाजत और सलामती के लिए बचाकर रखना चाहते हैं। ये हुकूमत की अपनी जिम्मेदारियों को मुनसिफाना और मौसर तरीके से अंजाम देने में नाकामी की निशानदेही करता है। उसकी जिम्मेदारी अकेली हुकूमत है, उसकी जिम्मेदार अकेली खुद हुकूमत है। इसमें हम पर दबाव ना ही बढ़ाया जाए तो बेहतर होगा। इनमें से एक बात बताइए, कोई एक लफ्ज़ गलत है? कोई एग्जैजरेशन आपको नजर आती हो? कोई झूठ नजर आता हो? कोई है आपके ख्याल में ऐसी कोई बात? ऐसी सूरत हाल है ना, तो टैक्स लेकर लौटाना भी होता है। यहाँ कहीं पर रिपेयरिंग हो रही होती है ना, जो हर वक्त हो रही होती है, तो लिखा होता है योर टैक्स इज वर्किंग। वहाँ तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है ना।
میرے بچپن میں سکھر میں میرا جو روڈ بنا تھا، میرے بچپن میں ایک بار، اس کے بعد کوئی 20 بار روڈیں پڑ چکے ہیں، روڈ نہیں بن کے دیا. اور اب 100 سال کے بعد اس علاقے میں لوگ بتاتے ہیں کہ جو گھر بنے ہوئے تھے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے 2-2, 3-3 فٹ گھر ٹوٹیں گے کیونکہ یہ تجاوزات ہیں 100 سال کے بعد. جیسے ہندوستان میں لکھنؤ میں پوری بستیاں گرا دی نا مودی نے. تو اس ماحول میں پھر حالات یہ ہیں کہ کراچی میں تو روزانہ 10-12 لوگ مارے جا رہے ہیں، 10 سے 12 لوگ. اور جہاں ویسے کرمنل نہیں مارتے وہ آپس میں مار لیتے ہیں. بھائیوں نے بیٹی کو بہن کو مار دیا، باپ نے بیٹے کو مار دیا، پورے خاندان خودکشیاں کر رہے ہیں. وہ عالم ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے. ایک دوست بتا رہے تھے کہ پہلے میرے گھر میں 2 ایئر کنڈیشن چلتے تھے، 3 پنکھے تھے اور 4-5 بلب، بولے ایک فریج چلتا تھا. تو بل آتا تھا کوئی 17-18 ہزار روپے. 4 سال پرانی بات بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب چکھنے اور سونگنے کو ہے نا، لگانے کو خوشبو کی طرح، کہتے ہیں کبھی ایئر کنڈیشن ابھی تو ہم نے سوچا بھی نہیں، بہت سے گھروں میں چل رہا ہے مگر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اب 2 بلب جلاتے ہیں، 1 پنکھا چلاتے ہیں، 1 فریج چلتا ہے. 13,700 روپے کا بل آیا ہے لاسٹ منتھ کا. کہنے کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. کہنے کہ اپاک یو نو می، میں کتنے پیسے کماتا ہوں، بچوں کی فیسیں ہیں، گھر کی گراسری کے پیسے روز بڑھ رہے ہیں. کبھی رمضان کے نام پہ بڑھ جاتے ہیں، کبھی کسی چیز کے نام پہ بڑھ جاتے ہیں. کوئی ایک چیز سستی کرتے ہیں، 4 چیزوں کے پیسے بڑھا دیتے ہیں. تو لوگ ٹیکس دیں تو کیوں دیں؟ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور ساتھ میں حکومت اور جو آپس کی لڑائیاں ہیں عروج پر ہیں کہ اقتدار کی جنگ ہے. دیکھیں ججوں نے یہ 75 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جناب آپ ہماری مرضی کے فیصلے دیں. ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے اور یہی جج دیتے بھی رہے. اب کمیشن تو انکار کر کے وہ چلے گئے تصدق صاحب. اب چیف جسٹس نے سو موٹو لے لیا ہے. اس پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب فل کوڈ بنایا جائے. مطلب چین نہیں ہے، اب فل کوڈ بنائیں. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ چاہتے کہ یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جس کے جو نشانے پر ہے اصل، اور فائل عیسیٰ چیف جسٹس وہ نشانے پہ ہے نا کہ ان کو فارغ کروانا ہے جھوٹے سچے الزامات لگا کے. الزامات سچے ہیں، میں یہ نہیں کہتا جھوٹے ہیں، ہمیشہ سے میں تو کہہ رہا ہوں ہمیشہ سے ہوتا ہے. دیکھیں پہلے اس شور میں چاہے کہ الیکشن یا ایک انکوائری کمیشن بنے گا، سب کو پتا تھا کہ اس کی مخالفت ہو گئی، وہ بھاگ گئے، چھوڑ گئے. اور دباؤ تھا کہ سو موٹو لے لیا. اگر انکوائری کمیشن میں جج جاتے تو انہیں ثبوت دینا پڑتا کہ ثابت کریں کہ انہوں نے آپ پہ دباؤ ڈالا، تشدد کیا آپ کے رشتہ داروں پہ، آپ کو ہراساں کیا، کیمرے لگے تھے. یہ سب ثبوت لانے پڑتے نا، جو کہا جاتا ہے کہ جج نہیں لا سکتا تھا، اتنا بڑا پنگا نہیں لے سکتا. اب ججوں کو گریس ملے گا، گریسلی ان کو، کہ ان سے ثبوت نہیں مانگے جائیں گے اور فیصلہ وہ آئے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اس میں ایک ایشو ہے کہ 3 انقلابی جج جو بیٹھے ہیں، منظور علی شاہ، یایا اور اطہر من اللہ. پھر ذہن میں رکھیے گا، اطہر من اللہ کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں، باقی کا نہیں پتا. وہ انہی کا آدمی ہے، اعتزاز کے ساتھ کے ہیں. اعتزاز انہیں ساتھ لے کے پھرا کرتے تھے، ڈرائیوری کرتے تھے افتخار چودھری کی تحریک بحالیہ دیا میں. تو افتخار چودھری نے جج بنایا تھا تو ان کی مرضی کا بنایا تھا کہ وہ پوری موومنٹ ہی انہوں نے چلوائی تھی مشرف کے خلاف. تو کن کا آدمی ہوا؟ اعتزاز کے بارے میں میرے پاس 100 پروف ہیں کہ ہمیشہ سے ان کے آدمی تھے. تو ایسے میں کیا رزلٹ نکلنا ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے، یہاں چیزیں سیٹل ہوتی نظر نہیں آتی. اصل مسئلہ ہی وہی ہے جو ڈان لو نے کہا ہے کہ 70% اکانومی تو آپ قرض میں چلی جاتی ہے. 9,600 سمتھنگ ارب ڈالر جمع کرنے، ٹوٹل 5-5.5 ہزار ڈالر ہوئے ہیں. 3 مہینے رہ گئے ہیں. یہ جون میں بجٹ آنا ہے، اس سے پہلے IMF کے پروگرام میں نئے میں جانا ہے. مہنگائی پہ مہنگائی کیے جائیں گے، آپ کی جیب سے پیسے نکالے جائیں گے. ان کو اس کا انجام نہیں نظر سمجھ میں آ رہا کہ جب یہ بم پھٹے گا تو کیا انجام ہوگا. آج کے لیے اتنا بہت، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.